حامدن و مسلم اما بعد، ایک بھائی کا سوال ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے امت کا اختلاف رحمت ہے؟ کتاب و سنت کی روح سے واضح کریں۔ ماشاء اللہ، بھائی کا اچھا اور عمدہ سوال ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو مختلف گروہ بنا کر ایک دوسرے سے مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح دلائل پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 65۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ امت کی گروہ بندی عذاب الہی ہے، اور عذاب الہی رحمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ امت میں کفر و اسلام، توحید و شرک و سنت و بدعت اور دیگر کئی قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ انہیں رحمت سے تعبیر کرنا کسی طرح درست نہیں۔ اللہ تعالی نے اختلاف و افتراق سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم شرک کرنے والوں میں سے مت بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اپنے طریق پر شادہ و فراہن ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 تا 32۔ دوسری جگہ فرمایا، اور تم آپس میں جھگڑا و اختلاف نہ کرو، اور نہ کم ہمت ہو جاؤ گے، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپس کے فروعی اختلاف کی بنا پر حنفی و شافعی، حنبلی و مالکی بننا یہ رحمت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپس کے فروعی اختلافات کی بنا پر حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی بننا یہ رحمت ہے۔ یاد رہے، یہ بات کسی بھی صورت درست نہیں۔ ان کا اگر مسائل اجتہاد یا میں اختلاف ہے تو ان میں سے حق صرف ایک ہوگا، جس کی بنیاد دلیل پر ہوگی، دوسرا خطا اور غلطی پر ہوگا، اور خطا و غلطی کو رحمت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، اگر دونوں مختلف صورتیں درست ہوتی تو سلف صالحین ایک دوسرے کے اجتہادی فصیلوں کے بارے خطا کا حکم نہ لگاتے۔ ماشاءاللہ، کتنا اچھا لکھا ہے۔ تو درست ہوتی تو سلف صالحین ایک دوسرے کے اجتہادی فیصلوں کے بارے میں خطا کا حکم نہ لگاتے، اور عقل فکر بھی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ ایک چیز اور اس کی ضد دونوں صحیح و درست ہوں۔ جامع بیان العلم 288۔ معلوم ہوا کہ مجتہدین ایک دوسرے کے مسائل پر خطا کا حکم لگاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مسائل پر خطا کا حکم لگایا تھا، اگر دوسرا بھی جائز درست ہوتا تو اس پر خطا کا حکم کیوں لگاتے؟ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہے یا نہیں۔ ایک کپڑے میں نماز درست ہے یا نہیں؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس وقت درست ہے جب دیگر کپڑے نہ ہوں۔ یہ اختلاف سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں تشریف لائے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ نے اختلاف کیا جن کی طرف دیکھا جاتا ہے اور ان سے حکام لیے جاتے ہیں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کمی نہیں کی، لیکن
میں اس کے بعد اس مسئلہ میں یہاں جس کسی کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھوں گا تو اسے سزا دوں گا۔ کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے، اگر اختلاف کرتے ہوئے دیکھوں گا تو۔ جامع بیان العلم 284۔ غور فرمائیں، جب ان پاک باز ہستیوں کا اختلاف خلیفہ راشد نے پسند نہیں کیا تو آج کے دور کا وہ اختلاف جو کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے اسے کیسے پسند کر لیا جائے اور رحمت قرار دے کر توحید و شرک اور سنت و بدعت کو اکٹھا گوارا کر لیا جائے۔ لہذا اختلاف و انتزاع سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ بعض لوگوں نے ایک روایت گھڑ لی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ روایت جعلی اور من گھڑت ہے، جیسا کہ علامہ مناوی نے فیض القدیر 1-212 میں ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حزم نے کیا خوب کہا ہے، اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق یقیناً ناراضی کا سبب ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ بہرحال جو یہاں بات بتلائی گئی کہ علامہ ابن حزم نے کیا خوب کہا ہے، اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق یقیناً ناراضی کا سبب ہے۔ الحکام 5:64۔ تو ان تمام چیزوں سے باز رہا جائے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔